बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तारिक नियाज़ी और आज का मेरा टॉपिक है शुगर कमर, डायबिटीज़ मिलाइटस ज़ियाबितस। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको एक सेशन में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि 3 या 4 सेशन में मैं इसको कवर करूं। शुगर का मर्ज़ क्या है, ये किस तरह होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी पेचीदगियाँ क्या हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इसमें कौन सी एहतियात करनी पड़ती है और इसका इलाज क्या है। मेरी कोशिश होगी कि आम फहम लफ्ज़ों में इस तरह बयान करूं कि आपको उन तमाम सवालात के जवाब मिल जाएं जो आपके जहन में इस हवाले से हैं। पहले ये समझा जाता था कि शुगर का मर्ज़, दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, मोटापे का मर्ज़, ये शायद मगरिब की बीमारियां हैं, ये अमीरों की बीमारियां हैं, ये शहर के लोगों की बीमारियां हैं। लेकिन पिछले 3-4 अशरों में ये साबित हुआ है कि कोई मुल्क, कोई मुआशरा और कोई तबका इन बीमारियों से नहीं बचा। जिन हुकूमतों को और जिन मुआशरों को इसका एहसास हो गया, उन्होंने एक ख़ास मुनज़्ज़म तरीके से अवाम में आगाही और शऊर की मुहिम शुरू की और ऐसे प्रोग्राम शुरू किए कि अब उन मुल्कों में इन बीमारियों में इजाफ़ा काफ़ी हद तक रुक चुका है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बड़ी अलार्मिंग कंडीशन है। हर साल नए मरीज़ों में शुगर के, दिल के, ब्लड प्रेशर के और मोटापे के नए मरीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत और हुकूमत के मुतल्लिका महकमे, जिसमें महकमे सेहत, महकमे तालीम और महकमे इत्तलात व नशरियात और सोसाइटी शामिल है, ये सारे लोग मिलकर अवाम में शऊर और आगाही पैदा करें और एक ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से, एक ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को इन अमराज के बारे में बताएं ताकि ये अमराज हमारे मुआशरे में इनमें इजाफ़ा रुक सके और ये कम हो सके। अब मैं आता हूँ शुगर के मर्ज़ की तरफ। शुगर यानी ग्लूकोज हमारे ब्लड में मौजूद होता है। ये एक ख़ास नॉर्मल इसकी रेंज होती है। हमारे जिस्म के जितने भी खुलिये हैं, सेल्स हैं, वो शुगर ही को मेनली एज एनर्जी और एज फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। हमारे ब्लड में जो शुगर है ये 2 सोर्स से आता है, एक फूड से जो हम खुराक खाते हैं उससे, और एक जिगर से। जिगर से कैसे आता है? जब हम खुराक से शुगर लेते हैं और जो शुगर एक्स्ट्रा होती है वो हमारे जिस्म उसको जिगर में और हमारे स्केलेटल मसल में उसको ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर कर लेते हैं। जब हम स्टारवेशन में होते हैं, जिस तरह हम माह रमज़ान में रोज़े रखते हैं या जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं, तो ग्लूकोज जिगर उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है और ग्लूकोज उससे रिलीज़ होता है और इस तरह ग्लूकोज ब्लड में शामिल होता है और सेल उसको, हमारे जिस्म के सेल्स उसको एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब ये ग्लूकोज जो हमारे खून में शामिल है, ये रेगुलेट कैसे होता है? हमारी बॉडी में मैदे से नीचे और पीछे करके एक आर्गन है जिसको पेंक्रियाज लबलबा कहते हैं। उसमें कुछ मखसूस सेल होते हैं जिनको बीटा सेल्स कहते हैं। उनसे केमिकल सब्सटेंस, जिसको मेडिकल की लैंग्वेज में हम हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज़ होता है, जिसको इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन ना सिर्फ ग्लूकोज को ब्लड में रेगुलेट करती है और एक ख़ास रेंज में रखती है, बल्कि ये सेल्स को भी मदद करती है ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करने में। ये ग्लूकोज को सेल्स के अंदर दाखिल होने में मदद देती है इंसुलिन। हमारे सेल्स की सरफेस पर आप समझ लें गेटवेज मौजूद होते हैं जिनको इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं। इंसुलिन उन रिसेप्टर पे एक्शन करके ग्लूकोज को सेल्स के अंदर दाखिल करती है। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो इंसुलिन भी ज़्यादा सिक्रीशन हो जाती है, जब ग्लूकोज कम होता है तो इंसुलिन भी कम हो जाती है। ये एक फीडबैक मैकेनिज़्म होता है नॉर्मल इंसान में। अब शुगर में होता क्या है? या तो इंसुलिन पैदा होना बंद हो जाती है, या इंसुलिन इतनी पैदा नहीं होती जितनी कि हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, या इंसुलिन पैदा तो होती है लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं होती, मुअस्सर नहीं होती, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि मुसलसल और लगातार सस्टेन्ड और परसिस्टेंट हाई ब्लड शुगर रहता है। ब्लड शुगर का लेवल सस्टेन्ड
ہائی رہتا ہے، اس سے بہت ساری پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں اور شوگر کا مرض ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مرض کی مینلی 2 ٹائپس ہیں، ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز جس کو جوونائل یا جو کہ پہلے زمانے میں اس کو جوونائل ڈائبٹیز میلائٹس بھی کہتے تھے، یا انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس بھی کہتے تھے، اس کو بعض لوگ پیدائشی ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں اور بچوں کی ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری ہوتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو کہ مڈل ایج اور لیٹر لائف میں اپیئر ہوتی ہے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس، یعنی جو کہ بچوں میں ہوتی ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں جو کہ بچوں میں اور ارلی ایڈولسنٹ میں ہوتی ہے، اس میں جو لبلبے کے بیٹا سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اس لیے انسولین یا تو پیدا ہی نہیں ہوتی یا تقریباً نہ ہونے کے برابر پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ آٹو امیون ہے۔ ہمارا آٹو امیون کیا ہے؟ ہمارے جسم کا جو امیون سسٹم ہے، جو مدافعتی نظام ہے، وہ جو باہر سے خطرناک بیکٹیریا اور وائرس آتے ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے اور اپنے سیل کی حفاظت کرتا ہے، لیکن بعض اوقات رانگلی اور کسی ان نون میکینزم کے تحت یہی ہمارا امیون سسٹم اپنے ہی سیلز کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسی بیماریوں کو آٹو امیون ڈیزیزز کہتے ہیں اور اس آٹو امیون کہتے ہیں۔ تو اس آٹو امیون میکینزم کے تحت ہمارا جسم، ہمارا امیون سسٹم، ہماری اینٹی باڈیز لبلبے کے ان سیلز کو تباہ کر دیتے ہیں جو انسولین پیدا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسولین یا تو پیدا ہی نہیں ہوتی یا نہ ہونے کے برابر پیدا ہوتی ہے۔ پھر انسولین پروڈیوسنگ سیل کو ڈیمیج کرنے میں کچھ وائرسز کا بھی ہے، جیسے کنجینیٹل روبیلا وائرس ہے، اس کے بارے میں ہے کہ یہ بیٹا سیلز کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن کو نائٹروسیمائنس کہتے ہیں، یہ واٹر سپلائز میں موجود ہوتے ہیں اور فوڈز میں موجود ہوتے ہیں، اسپیشلی اسموکڈ فوڈ میں اور ان فوڈز میں جو ان فصلوں سے حاصل ہوتی ہیں جن کو کھادیں لگتی ہیں یا فرٹیلائزر ملتے ہیں۔ پھر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بھی ایسوسیٹڈ ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے ساتھ۔ اگر ہم میٹرنل کازز دیکھیں تو جو مائیں 40 سال کی عمر کے بعد بچوں کو جنم دیتی ہیں تو ان بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس طرح جن خواتین کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے ان کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے۔ گیسٹیشنل ڈائبٹیز کیا ہے کہ جب ایک عورت کا بلڈ شوگر نارمل ہو لیکن جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو اس کا بلڈ شوگر ہائی ہو جاتا ہے، لیکن بچے کے پیدا ہونے کے بعد پھر بلڈ شوگر نارمل ہو جاتا ہے، تو اس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ پھر جن بچوں کے پیرنٹس میں سے کسی کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو یا بہن بھائیوں میں سے، تو اس میں بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ پھر دیکھا گیا ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز بچوں میں کہ کچھ مخصوص جینز ہوتے ہیں جو کہ عام بچوں میں نہیں ہوتے۔ اگر ہم جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو رورل ایریا میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز زیادہ ہوتی ہے اربن ایریا کی نسبت، اور یورپ میں زیادہ ایز کمپیئر ٹو ایشیا اور امریکہ۔ اب ٹائپ 1 ڈائبٹیز یا جس کو ہم بچوں کی ڈائبٹیز یا پیدائشی ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ چائلڈہڈ کی اور نوعمر بچوں کی بیماری ہے۔ یہ اس سٹیج میں کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے، لیکن یوزلی یہ 4 سے 7 سال کی عمر میں ظاہر ہوتی ہے یا 10 سے 14 سال کی عمر میں، اور اس کی اچانک یہ علامتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی علامتیں ہیں؟ اچانک پیاس کا زیادہ لگنا، یورین کا زیادہ آنا، بیڈ ویٹنگ کرنا، یعنی سوتے ہوئے پہلے بچہ بیڈ ویٹنگ نہیں کرتا لیکن اچانک وہ بستر پہ سوتے ہوئے یورین پاس کرنا شروع کر دیتا ہے، بہت زیادہ بھوک کا لگنا، ان ایکسپلینڈ وزن کا کم ہونا، کمزوری کا ہونا، تھکاوٹ کا محسوس ہونا، بچے کا چڑچڑا ہونا اور اس کے موڈ اور بیہیویئر چینجز ہو جانا، نظر کا دھندلا ہونا، بلڈ ویژن ہونا، یہ ساری علامتیں بچے میں جب اچانک آنا شروع ہو جائیں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور چیک کروانا چاہیے۔ اب اس کی پریونشن کیا ہے؟
تو ابھی تک کی جتنے بھی ٹرائلز ہوئے ہیں، ریسرچ ہوئی ہے، ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی ایسا طریقہ یا کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہو سکی جو اس کو پریونٹ کر سکے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا ایک ہی علاج ہے، انسولین، انسولین اور انسولین۔ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے علاج میں؟ کہ بلڈ شوگر کو نارمل رکھیں اور جو شوگر کی پیچیدگیاں ہیں ان سے بچا جا سکے یا ان کو کم کیا جا سکے، یا اگر پیچیدگیوں کا عمل شروع ہو چکا ہے تو اس کو سلو ڈاؤن کیا جا سکے یا ڈیلے کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسولین کے ساتھ ساتھ ہم فزیکل ایکٹیویٹی پہ بھی توجہ دیں اور اپنی ڈائٹری ہیبٹس اور لائف سٹائل کو بھی ماڈیفائی کریں۔ آپ انسولین کے ساتھ اور ان ہدایات کے ساتھ بالکل نارمل لائف گزار سکتے ہیں۔ اس کی آپ کے سامنے مثال ہے دنیا کے فاسٹ بالر، ہمارے دنیا کے مشہور ترین اور ہمارے پاکستانی فاسٹ بالر وسیم اکرم کی۔ وسیم اکرم کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ملائٹس تھی، لیکن انہوں نے انسولین کے ریگولر استعمال سے، ایکسرسائز سے اور ڈائٹ کے کنٹرول سے اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو شکست دے دی اور وہ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ٹائپ 1 ڈائبٹیز سے بالکل آپ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، پرووائڈیڈ کہ آپ ریگولر انسولین لیں، فزیکل ایکٹیویٹی پہ توجہ دیں اور اپنی ڈائٹ کو کنٹرول رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔